تشریح کلام، عورت کی حفاظت۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کنگے باں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے عمرانیت کا ایک زبردست نقطہ بیان کیا ہے، جس کی اہمیت نہ پہچاننے کی وجہ سے یورپ کا معاشرتی نظام طے و بالا ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو فطری طور پر کمزور بنایا ہے، وہ اپنی اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی اور لکشمی بائی سب جانتے ہیں کہ کس قدر بہادر عورتیں گزری ہیں۔ ان تینوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ اور فوجوں کی رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود تینوں روم کی محتاج یعنی مرد کی حمایت اور حفاظت کے بغیر زندگی بسر نہ کر سکیں۔ ان میں سے کسی نے یہ نہ کہا یا اپنے طرز عمل سے یہ ثابت نہیں کیا کہ مجھے مرد یا شوہر کی ضرورت نہیں۔ عورت گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار چلا سکتی ہے، بلکہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن اپنی نسوانیت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک زندہ حقیقت میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، جسے میں بیان تو کر سکتا ہوں، لیکن جو شخص بغیرت ہے وہ اسے کیا سمجھ سکتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ نسوانیت زن کی حفاظت نہ پردے سے ہو سکتی ہے، نہ تعلیم قدیم اور نہ تعلیم جدید سے، بلکہ صرف مرد اس کی نسوانیت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جارج ششم نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دی، حالانکہ وہ ولی عہد اور آئندہ خود انگلستان کی ملکہ بن جائے گی۔ جس قوم نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ تباہ ہو جائے گی۔ یورپ نے بحثیت مجموعی اس نقطے کو فراموش کر دیا۔ وہاں آزادی نسواں کا مفہوم یہ ہے کہ عورت خود اپنی نسوانیت کی حفاظت کر سکتی ہے، حالانکہ یہ خلاف فطرت ہے، اور چونکہ خلاف فطرت ہے اس لیے یورپ معاشرتی نظام بالکل طے و بالا ہو چکا ہے، اور عنقریب جو حال روم الکبریٰ کا ہوا تھا وہ اس مہذب خطۂ ارض کا ہونے والا ہے۔